شروع کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، وعلیکم میں سید شہبان قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نشبت کے اس خوبصورت بینر کے تلے آج ہم اپنا ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ ناظرین، نشبد جو کہ ایک مشہور مقبول پیج جس نے اس وقت یہ سلسلہ شروع کیا جب ہم لوگ اور ایک وبا میں گھرے ہوئے تھے، وبا ابھی بھی جاری ہے لیکن خوبصورت کے ذریعے سلسلے کو نشبد نے آگے بڑھایا اور ہمارے شعراء کے انٹرویو کا ایک سلسلہ شروع۔ آج ہمارے ساتھ سرزمین پور سے ہے، میری مراد ہے ایک باکمال شاعر جناب سہارنپوری۔ شکریہ شکریہ صاحب، شکریہ۔ بڑی عمدہ شخصیت ہے اور ان کا سفر خوب سے خوب تر کی طرف جاری ہے۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے، آپ لوگ بھی سنیے گا اور یقینی طور پر ہماری یہ گفتگو بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ بلال بھائی بڑے مشہور شاعر ہیں اور انہوں نے اردو ادب میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ بلال بھائی، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس اسٹیج میں۔ شکریہ صاحب، آپ ہم شکریہ۔ سے میں شکریہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے بلال بھائی؟ سب خیریت ہے؟ سب اللہ کا کرم ہے، آپ دوستوں کی دعا ہیں بھائی۔ آج کل آپ مراد آباد میں مقیم ہیں اور اپنی مصروفیات آپ کی جاری ہیں۔ نہیں، میں اصل میں ہم لوگوں کا یہ ہے کہ مراد آباد میں تو مقیم نہیں ہوں، مقیم تو سہارنپور ہی ہوں، لیکن مراد آباد کبھی سنبھل۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے آپ کو شیبان بھائی؟ جی اب آ رہی ہے، پرابلم ہو رہی تھی، اب ٹھیک ہے جی۔ ہاں، دیکھیں میں مراد آباد میں تو مقیم نہیں ہوں، لیکن میری کاروباری مصروفیات اس طرح کی ہیں کہ میں خانہ بدوش آدمی ہوں، اگر خود کو کہوں کہ میں خانہ بدوش ہوں۔ کبھی سہارنپور، کبھی مراد آباد، کبھی لکھنؤ، کبھی رامپور، کبھی بریلی۔ کاروباری سلسلے میں مجھے اکثر سفر کرنا ہی پڑتا ہے، اور ابھی تو لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، اس سے پہلے مشاعروں کے سلسلے میں مشاعروں میں جانا ہوتا تھا۔ تو یہی زندگی ہے، سفر ہے زندگی۔ تو آپ نے کہا کہ میں مراد آباد میں مقیم ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں مراد آباد میں مقیم ہوں۔ آپ مراد آباد، لیکن آپ نے واضح کرا، بہت 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 شکریہ۔ آپ کی آواز میں پھر یہاں پر مشتق کچھ مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کے کچھ نیٹ ورک میں پریشانی ہے شیبان بھائی۔ جی آپ کے کچھ نیٹ ورک میں شاید پریشانی ہے، مجھے آپ لگ رہا ہے کہ شاید آپ کا۔ نہیں ٹھیک ہے، ہاں شروع کرتے ہیں۔ بلال سہارنپوری جی ہمارے ساتھ ہیں اور بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، ایک اچھے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ شاعر کا اچھا ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے شعر کہنے کے ساتھ ساتھ اچھا انسان بھی ہو۔ حالانکہ یہ خصوصیت بڑی کم پائی جاتی ہے، لیکن بلال سہارنپوری اس خصوصیت کے مالک ہیں۔ شکریہ صاحب۔ بلال بھائی، میں کچھ باتیں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا اور یقینی طور پر جی بالکل۔ مجھے بڑے اچھے جوابات آپ سے ملیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ میں میں سب سے کوشش پہلے کروں تو گا صاحب۔ ایک بات بڑی ہو سکتا اور لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں ہے کہ آپ طنز و مزاح کا میدان آپ نے اختیار کیا اور اپنی شناخت بھی قائم کی طنز و مزاح میں، لیکن پچھلے کچھ مشاعرے آپ کے میں نے سنے اور میں نے دیکھے، میں بھی شامل رہا اس میں، لیکن آپ نے طنز و مزاح سے متعلق کوئی بھی شعر وہاں نہیں پڑھا، ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں واقعی طنز و مزاح میں شاعری کرتا تھا، میں نے اس لیے لگایا کہ ایک زمانے تک میں نے شاعری کی، کافی دن شاعری کی میں نے طنز و مزاح میں شیوان بھائی، لیکن اس کے بعد
मैंने एक गजल कही संजीदा, और गजल मैंने अपने एक अजीज दोस्त को सुनाई। और मैं संजीदा अक्सर कहता रहता था, तो मेरे एक बहुत अजीज दोस्त है मुशायरों में, नदीम शाद, आप जानते हैं कि अब जी पूरा जी बिल्कुल। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है हमें। तो नदीम शाद जी को मैंने जब ये गजल सुनाई तो नदीम भाई मुझसे कहने लगे, हम लोग एक मुशायरे में जा रहे थे, तो कहने लगे कि बिलाल भाई, आज आप संजीदा पढ़ो और फिर देखना इसका क्या रिजल्ट आता है, लोग जी जी कितना जी जी। पसंद करते हैं। तो मैंने कहा चलिए बहुत आज अच्छी बात। कोशिश करते हैं। तो कुछ कलाम मेरे पास पहला भी था संजीदा जो मैंने कह रखा था, मैंने वो कलाम देखा, निकाला। तो मैंने वो मुशायरा जब पढ़ा तो पूरा कलाम उसमें मैंने संजीदा पढ़ा। उसके बाद जो लोगों के माशाल्लाह। रिएक्शन आए वो बहुत अच्छे थे। अच्छा। अच्छा, एक बात और है तंजो मिजाह की, मैं आपको बताऊं। एक जमाना था कि जब दिलावर फिगार, सागर खयामी, मतलब ये वो दौर है जब हमने सागर खयामी साहब के साथ मैंने कुछ मुशायरे भी पढ़े, दिलावर फिगार साहब को हमने सुना। तो वो शायरी इतनी मयारी शायरी होती थी, सुनने वाले भी मयारी होते थे। आज इस दौर में वो सुनने वाले नहीं रहे। अगर आप मयारी शायरी करेंगे, उन मुशायरों में आप वो शायरी पढ़ेंगे, तो आपको वो दादो तहसीन नहीं मिलेगी। और फिर अगर आपका कलाम औसत दर्जे का होगा, या आप सामईन के मुताबिक शायरी करेंगे कि वो आपकी उन तक आपकी बात पहुंचे, तो उसका मयार इतना हल्का होगा कि जो अहले नजर लोग होते हैं, जो अहले अदब होते हैं, वो फिर आप उनकी नजर में नहीं आ पाते। तो इसलिए मैंने बिलाल महसूस किया कि मैं बीच में एक बात। कहीं ना कहीं रुका हुआ था। बिलाल भाई, मौजूदा दौर में जो तंज़ो मिज़ाह के शौरा हजरात हैं, मैंने बड़ा महसूस किया कि उसमें एक अच्छा खासी तादाद ऐसी है कि जो बड़े अजीब अजीब मज़ामीन नज़्म कर रहे हैं, और उसमें से तंज बिल्कुल गायब है और मिज़ाह भी उल्टा सीधा पाया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है नहीं, उम्मत के साथ? अब तो शिवान भाई मुशायरों की जरूरत रहेगी। देखिए, पहले जो तंज मिजाह की शायरी थी उसमें तंज भी था और मिजाह भी था। अब वो सिर्फ मिजाह जी मिजाह रह गया, और मिजाह के बाद अब मैं आपको बताऊं, वो फुआड़ता होगी, अश्लीलता आ गई। अब उसे आप, बहुत उस दुरुस्त शायरी को फरमाया। आप घर में बैठ करके अपनी फैमिली के साथ नहीं सुन सकते। बिल्कुल और बिल्कुल। शायरी आपको वो करनी चाहिए जिससे आपका मतलब दिल मुतमईन हो, आप मुतमईन हो। अगर आप खुद मुतमईन नहीं हो रहे तो उस शायरी का फिर आपको मतलब नहीं रह जाता। बहुत अच्छा। मुझे याद है सागर खयामी ने कहा था कि जहन की गंदगी किताबों में खूब कीचड़ उछालते हैं कलम, पहले लिखने के काम आते थे अब कमर बन डालते हैं कलम। तो ये बड़ा खूबसूरत तंज भी बिल्कुल है, यही इसमें मिजाज भी है। फिलहाल मैं, आप ये है। बताइए कि अच्छा। आप, जी, जी जी। बिलाल भाई, आपकी शायरी का वक्त की उम्र कितनी हो गई? कितने वक्त से आप शायरी कर रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, लेकिन आप मेरी शायरी की उम्र से कम मेरी उम्र का अंदाजा ना लगाए, ये तो मैं आपको एक नहीं बात नहीं, नहीं कर खैर सकता। मैं, आपकी उम्र तक तो हम नहीं पहुंच सकते फिलहाल। नहीं नहीं, खैर मोहब्बत आपकी। मैं 2001 में हमारे यहाँ, हमारे सहारनपुर के नहीं बल्कि हिंदुस्तान में आपका नाम था हजरत साहिल फरीदी मरहूम। बहुत बड़ा नाम था जी साहिल जी फरीदी जी। साहब, उस्ताद शायर मशहूर थे व हमारे मारूफ, साथ। मशहूर शायर थे साहब। तो जी जी, वो मेरे उस्ताद रहे, और मैं 2001 में साहिल फरीदी साहब के यहाँ पहुंचा। एक साल अच्छा। मैं साहिल फरीदी साहब की खिदमत में रहा। वो मेरे उस्ताद थे, और मुझे फख्र हासिल है कि मैं एक मतलब कसीर तादाद में उनके शागिर्द हैं, लेकिन मैं मख्ता हूं उनका, उनके वाह वाह, शागिर्दों का बहुत मैं बढ़िया। मख्ता में था। हाँ, मैं तो समझ गया बिल्कुल। 2000 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 2002 में शायरी में हजरत मख्ता साहिल का फरीदी बड़ा साहब का अच्छा इंतकाल हो गया। जी, अच्छा, मैं शुक्रिया। तशरीफ करूंगी। तो 2002 में साहिल फरीदी साहब का इंतकाल हो गया। तो वही 2001 से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन बीच में ये हुआ कि मैं मुशायरों में जाना जब शुरू किया, तो 2010 से लेकर के जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद मैं मुशायरों में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी कारोबारी मसरूफियत और कुछ घर की जिम्मेदारी ऐसी थी कि मैं मुशायरों में नहीं जा सकता था। फिर ये हुआ कि अभी 1-2 साल से मैंने फिर मुशायरों में जाना थोड़ा बहुत शुरू किया। अच्छा, दूसरे ये कि मैं, क्योंकि प्रोफेशनल शायर तो हूं नहीं, अंदर से एक, मैंने एक शेर कहा था, खैर, जी। मैंने एक शेर कहा था शिवान भाई, कि शेर गोई का हुनर रब ने तुझे बख्शा बिलाल, शेर गोई जी का हुनर रब ने तुझे बख्शा बिलाल,
कर नहीं सकता तू रब की इस इनायत से गुरेज। अच्छा, वाह वाह, तो बहुत अच्छी रदीफ है। हाँ, तो हाँ, तो ये क्या है कि इस जो शेर गोई का जो हुनर है, ये सब ये खुदादाद होता है। या आप, बिल्कुल बिल्कुल। एक होता है शायर बनना और एक होता है खुद शायर होना, नेचुरल होना। देखिए देखिए बिलाल भाई, तो क्योंकि ये शायर नेचुरल चीज बना थी नहीं, तो इसलिए। शायर शायर बना नहीं जाता, शायर पैदा हुआ करते हैं। रियाजत, नहीं, आजकल मश्क, बने भी आजकल मेहनत। बन भी रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं आजकल इस दौर में बन सही बात। जाते हैं। हाँ, पैदा का वो बन जाता रियाजत, है। रियाजत, मेहनत, मश्क हमारे शायरी को में निखार पैदा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, देखिए, आपने लफ्ज शायरी रियाजत कैसे से तो शुरू मुझे किया? खैर, हाँ, तो ये था कि मुझे याद है कि मैं जब 5वीं क्लास में था, जी, आप तो हमारे शायरी की यहाँ ना तरफ कैसे एक, माइल हुए? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जी जब मैं 5वीं क्लास में था, तो हमारा एक स्कूल है, इकरा इस्लामिक स्कूल, वहां मैं पढ़ रहा था। जी। तो हमारी 5वीं क्लास में हमारे एक टीचर थे, मौलाना सलमान साहब। उन्होंने मुझसे कहा, क्या सभी स्टूडेंट से कहा कि आप लोग हमद लिख कर लाए। वो पढ़ाते थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि हम जो है वो, उन्होंने बताया कि भाई अल्लाह की तारीफ में आपको लिख कर लानी है, बेशक और बेशक। इसमें आप अल्लाह से दुआ भी कर सकते हैं। उन्होंने मोटा मोटा हमें बताया। और आप ऐसे जी कोई मिसरा ले जाएं, या आप ऐसे अपनी तरफ से कुछ भी लिख लें, लेकिन आपको लिख के लाना है। तो तमाम स्टूडेंट लिख कर लाए। लेकिन मुझे उस वक्त ना रदीफ का पता था, ना काफिये का पता था, ना किसी चीज का पता था। अब वो हम भी मेरे पास जी है नहीं। तो मैं लिख कर लाया, उसमें कोई रदीफ बहुत अच्छी काफी बात शायद है। ना हो उस समय। हाँ, जी, तो मैं लिख कर लाया, और मेरी जो हमद थी वो क्लास में सबसे अच्छी थी। तो उन्होंने माशाल्लाह मुझे वही कहा, मौलाना सलमान साहब ने, कि आप जो है बड़े होकर के शायर बनोगे। तो तब से मुझे लगा, और ये सिलसिला फिर मैंने, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ा हूँ, उर्दू मेरे पास रही हाई स्कूल में। उसके बाद जब मैंने उर्दू पढ़ा, और वैसे भी अलग से भी, तो मुझे शौक हुआ पढ़ने का। तो मैंने वहां शायरों को पढ़ना शुरू किया। और मैंने उस जमाने में बशीर बद्र को बहुत ज्यादा पढ़ा। फिर एक माशाल्लाह। सिलसिला ये हुआ कि मैंने मुशायरों में जाना शुरू किया। मेरे अच्छा। एक दोस्त थे, वो मुझे एक दिन मुशायरे में ले गए सहारनपुर। ये बात होगी 1900 शायद 98 या 97 की। तो हमारा पूरा ग्रुप था दोस्तों का। वो मुझे मुशायरे में ले गए, और वहां जब मैंने मुशायरा सुना, तो उसके बाद एक शौक पैदा हुआ, और फिर मैंने शायरों को पढ़ना शुरू किया, और ये सिलसिला शुरू। क्या कहना। अच्छा, बहुत सारी मुश्किलात आपके सामने आई होंगी अपना एक मैदान बनाने में। तो किन किन मुश्किलातों का से आपको गुजरना पड़ा? असल में मेरे साथ मसला ये है शिवान भाई, क्योंकि हमारी जो फैमिली है सहारनपुर में, हमारा सियासत से बड़ा ताल्लुक रहा। गांव में अच्छा। मेरे वालिद साहब प्रधान रहे। तो मुझे, क्योंकि मेरी सियासी मसरूफियात रही सहारनपुर में, मैं वहां अब भी सियासी देखता हूँ, काम वाम में थोड़ा होता, मतलब खिदमत सियासी फील्ड में भी करता हूँ। तो अवामी फिर खिदमतगार भी दूसरी हैं आप, बहुत कारोबारी बढ़िया है। मसरूफियात। हाँ हाँ, नहीं, वो जैसा भी है अल्लाह खिदमत ले ले। फिर कारोबारी माशाल्लाह। मसरूफियात, फिर शायरी भी। अब इन सब चीजों को एक जगजा करके लेकर के चलना अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। और इसीलिए मैं खुद को ये समझता हूं कि ना मैं सियासत में कामयाब हो पाया, ना पूरी तरह से कारोबार में कामयाब हो पाया, और ना शायरी में कामयाब हो पाया। वो बीच में ही बिलाल अटका भाई, रहा मामला, और अभी अभी ऐसे ही चल रहा है। आपको अल्लाह ने बड़ा नवाजा है और आप बड़े कामयाब इंसान हैं अपने बिजनेस में भी और अपनी शायरी करम में है भी। अल्लाह। यकीन यानी यकीनी करम है। तौर पर आज के दौर में शायरी करना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे अमरोहा में एक कफील अमरोवी हुआ करते थे। उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर कहा था बिलाल भाई। वो ये कहते थे कि भाई शायरी तो इस वक्त हो रही है जो हो रही है। बोले मीर और गालिब ने जो शायरी की तो उनके लिए बड़ा आसान था, क्योंकि उन्हें सिर्फ शायरी आसान करनी थी। है। हाँ, उन्होंने कफील अमरोवी ने एक शेर बड़ा अच्छा कहा बिलाल भाई के, फिर ऐसे शेर वो कहते तो जानते हम भी। फिर ऐसे फिर शेर ऐसे वो कहते वो कहते तो जानते हम भी, कफील मीर अगर काम पर गए होते। थे। बात सही है, बात सही है। यही यही आपके साथ, आप बड़े मशरूफ तरीन शख्सियत हैं, और उसके बावजूद भी आपकी बड़ी उम्दा शायरी है और बड़ी मेयारी शायरी है। मैं शिवान भाई, दिल को दिल तक है। आपकी आवाज मुतासिर हुई, बाद में सवाल पूरी तरह आ नहीं पाया मेरे पास।
میں کہہ رہا ہوں آپ کی شاعری عوام کے دلوں کی دھڑکن بھی بنی اور عوام نے اسے خوب سراہا. یہ شیوان بھائی آپ کی محبت ہے، اور مجھے لگ رہا ہے آپ دوستی کا حق زیادہ ادا کر رہے ہیں. نہیں نہیں، میں بالکل ایماندارانہ بات چیت کر رہا ہوں آپ سے. اور یہ محبت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میں آج میرا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ساحل لدھیانوی صاحب نے کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. تو بہت اچھا. ہم آس پاس ہی اپنے جو ہمارے دل پر گزرتی ہے، جو بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں یا جو حالات حاضر جو بھی کچھ ہوتا ہے، وہ آپ کو میری شاعری میں ملے گا. آپ کو اچھا، آپ جیسے ابھی باقاعدہ آپ باقاعدہ ساحل صاحب کے شاگرد رہے یا بس صرف ایسے ہی مشورہ ہوا کرتا تھا آپ کا؟ نہیں، میں باقاعدہ ساحل فریدی صاحب کا شاگرد رہا، اور اس کے بعد میں منسلک ہوا آپ کے قریب میں ضلع رام ہے، جو اسکول ہے ادب کا، چوتھا اسکول رامپور. پوری دنیا میں مشہور شاعر ہیں عالی جناب طاہر فراز صاحب. تو اس کے بعد میں جی طاہر جی فراز صاحب سے منسلک ہوں، اور استاد ہے میرے طاہر فراز ماشاء صاحب. اللہ. میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر بہت زیادہ تو نہیں سیکھ سکا، لیکن جتنا سیکھا ہے ان میں ان کا اہم کردار ہے میرے استاد طاہر فراز صاحب کا. میری کچھ پریشانی ہو رہی کیا؟ نہیں، مجھے نہیں ہو رہی، آپ کی طرف سے آ رہی ہے شیوان بھائی. اچھا، جی فرمائیں. ہاں، تو اس کے بعد میں طاہر فراز صاحب سے منسلک ہوں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، ہمارے ناظرین آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ کا منتخب کلام بھی سنا جائے. تو یقینی طور پر ایک شاعر بڑی دشواریوں سے گزرتا ہے، حالات اس کے لیے بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ مشکل دور میں بھی مسکرانے کا ہنر جانتا ہے اور اچھے مضامین نظم کرنے کا ہنر جانتا ہے. تو دیکھو، آپ میں جب آپ کو بتاؤں یقینی طور شیوان بھائی، آپ سے گفتگو میں زیادہ مزہ آ رہا ہے میرے حساب سے. شاعری زیادہ، آپ سے گفتگو میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. جیسا کہ میں بھی عرض کر رہا تھا، میری بات وہ ادھوری رہی کہ ایک جی جی شاعر جو کچھ اپنے آس پاس محسوس کرتا ہے وہ اپنی شاعری میں بے ڈالتا شک. ہے. ابھی میں نے دیکھا پورا لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو میں نے جی. 2 غزلیں اس لاک ڈاؤن میں کہی. اس کے بعد ماشاء اللہ. یہ ہوا کہ میں گھر سے نکلا تو میں نے جی. دیکھا جو شراب خانے ہیں اس میں ایک بڑی بھیڑ لگ رہی ہے. اچھا. اور تو میں نے وہیں بالکل میں وہیں تھا، تو میں کار میں بیٹھے بیٹھے میں نے 4 مصرے کہے، بالکل 3-4 منٹ کے اندر ہی. اور میں نے وہ ڈال دیا، اللہ کا شکر ہے بہت مشہور بھی ہوئے. تو کہنے کا مقصد جی. یہ ہے کہ ایک شاعر جو اپنے آس پاس سے محسوس کرتا ہے وہ اس کی شاعری میں خود بخود آ جاتا ہے. میں نے 4 مصرے کہے کہ کی ضرورت کے بھلا پیش نظر کھول دی، کی جی. ضرورت کے بھلا پیش نظر کھول دیے، قید چڑیوں کو رکھا باز کے پر کھول دیے. کی ضرورت واہ. کے بھلا پیش نظر کھول دیے، قید چڑیوں کو رکھا باز کے پر کھول دیے، اور اے خدا مندروں مسجد میں لگا کر تالے، آج سرکار نے میخانوں کے در کھول دیے. کیا کہنا ہے، بہت اچھا کہا. یہ میں نے وہیں اب، کیونکہ یہ ماحول ہے، اب وہ نکلتا ہے خود بخود. اچھا، ایک بات آپ کو اور بتاؤں. اب اصل میں آج کل چاٹوکارتا زیادہ ہونے لگی. شاعر جو ہوتا ہے وہ ہندی کا ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں، استھائی وپکش ہوتا ہے. کیا کہنا ہے، بہت جو بھی اچھا. سنتا ہے وہ استھائی وپکش ہوتا ہے. آج کل کی کچھ چاٹوکارتا چل رہی ہے، اور ملک کا ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. میں خیر سیاسی اس پر نہیں جانا چاہتا. خیر، آپ نے گفتگو بھی چلتی رہے گی اور شاعری بھی بیچ بیچ میں ہوتی رہے گی. میں کچھ شعر آپ کو لاک ڈاؤن کے اس میں سناتا ہوں، اور جی جی جو جی حالات جی ہیں. بالکل. میں نے غزل کہی تو وہ غزل آپ ملاحظہ کریں آپ کا ایک بڑا کہ مشہور منزلوں کی مصرع چاہ. ہے جی 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 جی، فرمائیے. کہ ہے وہی رشتہ مسلمہ کا یہاں ہندو کے ساتھ. جی جی جی، میں وہی سنا دوں گا. پہلے میں کچھ شعر آپ کو سنایا تھا کہ منزلوں کی چاہ لے کر راستوں میں قید ہیں. ہوں. منزلوں کی چاہ لے کر راستوں میں قید ہیں، جتنے تھے آزاد پنچھی مشکلوں میں قید ہیں. بہت اچھا. منزلوں کی چاہ لے کر راستوں میں قید ہیں، جتنے تھے آزاد پنچھی مشکلوں میں قید ہیں. اور جو یہ کہتے تھے ہمارے پاؤں میں تل ہے جناب، اچھا، جو یہ جو کہتے تھے تھے ہمارے. ہمارے پاؤں میں تل ہے جناب، آج ایسے لوگ بھی اپنے گھروں میں قید ہیں. کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ.
भाई जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, भाई ये मैंने जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है। बहुत अच्छा इस्तेमाल है ये, पाँव में तिल है जनाब, ये मैंने बहुत कम शायद सुना या पढ़ा होगा, और आपने बड़ी तरकीब शुक्रिया से इसको साहब, निभाया, इसके लिए दाद भी कबूल करें। शुक्रिया। जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, जी जी, जो ये कहते थे हमारे पाँव में तिल है जनाब, आज ऐसे लोग भी अपने घरों में कैद हैं, और तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं। बहुत अच्छा है भाई, तलमी है और बहुत अच्छी तलमी है, वाह। शुक्रिया। तुझसे पहले तेरे जैसी शान शौकत के यहाँ, जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं। और एक गजल का शेर सुनाता हूं आपको, नाजुक साहब मुलाजा करें कि जाने कितने बादशाह इन मकबरों में कैद हैं, जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं। क्या कहना भाई, वाकई गजल का शेर है भाई, वाह वाह वाह। जो किए महसूस मैंने उसको छूकर पहली बार, आज भी वो जायके इन उंगलियों में कैद हैं। और शेर सुने के खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल, ये शेर आपको अच्छा लगेगा भाई। खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल, हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद है। बहुत अच्छा, हाशिया बरदार भाई, ये रियायत लफ्जी है और बड़ा अच्छा इस्तेमाल है यहाँ पर, क्या कहना है। शुक्रिया साहब। क्या कहना है कि खुद उठाना पड़ रहा है बोझ अपना आजकल, हाशिया बरदार सारे हाशियों में कैद हैं। एक दो शेर और मुलाजा करें कि कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, जी अच्छा। कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई। बहुत अच्छा कहा है, बेशक उसी की सजा भी है ये, वाह 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 वाह। कहर बरपा आसमां से तब पशेमानी हुई, भूल बैठे हम खुदा को हमसे नादानी हुई। और शेर सुने भाई कि किस कदर रौनक यहां थी, किस कदर आबाद था, किस कदर रौनक यहां थी, किस कदर आबाद था, आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई। बहुत अच्छा कहा है, क्या कहना है भाई, वाह वाह वाह। किस कदर रौनक यहां थी, किस कदर आबाद था, आज अपने शहर को देखा तो हैरानी हुई, और जी रही हैं मौत के साए में वो भी। और ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं, मुलाजा करें शिवान भाई, कि जी रही हैं मौत के साए में वो भी इन दिनों, जी रही हैं मौत के साए में वो भी इन दिनों, सूरतें दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई। क्या कहना है, बहुत अच्छा है सर। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं उसके हिसाब से आप माइक थोड़ा नजदीक करें सर एक बार। ओहो, मेरी या शिवान भाई की? शिवान भाई की आवाज। देखिए बिलाल भाई, अब कुछ बेहतर हुई क्या? जी अब बेहतर है, अब बेहतर है, कंटिन्यू करें आप प्लीज। माजरत। ठीक है शिवान भाई, शेर सुने जी, कि ये आपकी नजर करता हूं शेर में, कि जी रही हैं मौत के साए में वो भी इन दिनों, जी रही हैं मौत के साए में वो भी इन दिनों, सूरतें दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई, सूरतें दुनिया में थी जो जानी पहचानी हुई, और हो गए हैं मंदिरों मस्जिद के भी दरवाजे बंद, हो गए हैं मंदिरों मस्जिद के भी दरवाजे बंद, सारी दुनिया पर मुसल्लत कैसी वीरानी हुई। बहुत अच्छा कहा है, क्या सारी दुनिया पर मुसल्लत कैसी वीरानी हुई, और वीरानी हुई। और मक्ता मुलाजा करें कि जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल, जी हुजूरी कर न पाए हुक्म पर उसके बिलाल, बादशाह वक्त की हमसे न दरबानी हुई, बादशाह वक्त की हमसे न दरबानी, हमसे बहुत अच्छा, हमसे न दरबानी। क्या कहना। शुक्रिया, बहुत बहुत हिम्मत को सलाम,
اور یہی بے باکی آپ کی شاعری کی خصوصیت ہے کہ آپ بڑے بے باک انداز میں اپنی شاعری کرتے ہیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ساحل فریدی صاحب آپ کے جو استاد تھے، ان کی رحلت کے بعد یقینی طور پر آپ کے ساتھ ایک بڑا سوال کھڑا ہوا ہوگا کہ آپ کس سے رجوع کریں. ایسا یہ ذہن میں آیا آپ کے یا نہیں؟ ہاں بالکل میرے ذہن میں آیا، اور میری خوش نصیبی یہ رہی کہ میری ملاقات ہوئی طاہر فراز صاحب سے، اچھا اور اس کے بعد میں طاہر فراز صاحب سے منسلک ہوا، اور میں نے اس کے بعد جو کچھ سیکھا ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا. طاہر فراز صاحب رامپور والے، وہ میرے استاد ہیں، جی 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 بالکل. اور ان کی ماشاء اللہ ہمیشہ کرم فرمائیاں مجھ پر رہی، ان کے ہمیشہ کرم فرمائیاں، بالکل. اور آج بھی ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے استاد ہیں تو طاہر فراز صاحب. تو ان کا دامن ابھی بھی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں ہم لوگ. ماشاء اللہ. اچھا بلال بھائی، تو پھر آپ نے کیا بالکل طنز و مزاح کے میدان کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا، یا آپ ہاں، اس میں بھی واپسی کر نہیں، سکتے ہیں؟ ان حالات میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی جب آپ اس جگہ کھڑے ہو جائیں کہ اگر آپ معیاری شعر کہیں تو آپ کو لگے گا کہ اس پر داد نہیں ملے گی، اور اگر آپ بالکل اشلیلتا اور فوڑتا کی طرف جائیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ بھائی اب میرا معیار نہیں بن پائے گا، تو اسے چھوڑنا ہی بہتر ہے. تو اس لیے میں نے اسے تو بس کیا یہ آپ سمجھے کہ ترقی کیا، اور میں اس شاعری سے مطمئن بھی تھا، میں آپ کو بتاؤں. نہیں تو آپ کیا اپنی طنز و مزاح میں معیار پیدا نہیں کر پائیں گے کیا؟ ایسا محسوس کرتے ہیں کیا پھر آپ؟ ہاں نہیں، میں جو سامعین کی امیدیں ہیں ان پر کھرا نہیں اتر پاؤں گا. اب وہ اگر آپ میدان اختیار کرتے ہیں تو آپ تب. ہاں، تو اس لیے میں نے چلیے یہ بڑی اچھی. سنجیدہ. جی اور پھر بات یہ ہے کہ اصل چیزیں شاعری کیا ہے؟ شاعری ایک پیغام ہے. شاعری بے لوگوں شک. تک اپنی دل کی، ہاں، اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. وہ شعر ہے کسی کا کہ آہ سے نکلا ہوگا درد، ویوگی ہوگا پہلا کبھی. تو اچھا اچھا. کیا ہے کہ جب آدمی کا درد نکلتا ہے، جو دل کی جی بات ہوتی ہے، وہ لفظوں میں جب بیان بالکل ہوتی ہے، تو بالکل وہ لوگوں بالکل. تک آپ کو پہنچانا ہے، آپ کو ایک پیغام دینا ہے. یہی آپ کی کوشش رہتی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ شاعری میں زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا آپ نے ایسا تو محسوس نہیں کیا کہ آپ نے کچھ مشاعرے طنز و مزاح کے شاعر کے طور پر بھی پڑھے اور پھر سنجیدہ شاعر کے طور پر بھی، تو آپ نے بھی یہ محسوس کیا کہ آپ کو اس میں زیادہ مقبولیت حاصل ہو رہی ہے؟ ہاں، اصل میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک بات دیکھیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، جو طنز و مزاح کے جتنے شاعر ہیں ہندوستان میں، ان کے نام کے آگے آپ کو کچھ نہ کچھ لگا ہوا ملے گا مزاحیہ، چاہے وہ جی کچھ بھی ہو. اب میں کسی کا جی نام جی لوں جی گا سمجھ اپنے رہا ہوں. دوستوں کے، تو وہ بالکل سب بالکل. آپ سمجھ رہے ہیں، تو جی کچھ نہ جی کچھ بالکل لگ بالکل. جاتا ہے. کسی نے کچھ لگا لیا، کسی نے پونچھ لگا لیا، کسی نے دم لگا لیا، کسی نے ڈم ڈم لگا جی لیا، جی کسی جی نے ایکس وائی زیڈ، کسی نے کچھ لگا لیا. میں سمجھ گیا آپ کی. بالکل اٹرم بالکل. سٹرم، ہاں وہ آپ پہنچ گئے. میں نے اپنے نام کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا کوئی لفظ نہیں جوڑا، صرف اچھا بلال ایک سہارنپوری منٹ میں. رکھا. اچھا آپ کا یہ بلال قلمی نام ہے یا آپ کا ڈاکومنٹس میں بھی بلال ہی نام ہے، یا یہ آپ کا نہیں، تخلص ہے؟ میرا قلمی بھی نہیں، میرا تخلص بھی یہی، قلمی بھی یہی، ڈاکومنٹ سب یہی ہے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ اکثر و بیشتر بہت بہت کم شعراء ایسے ہیں کہ جن کا قلمی نام بھی وہی ہے جو شاعری میں، جو اپنے ڈاکومنٹس میں ہے. ہاں نہیں، اللہ کا شکر ہے، میرا وہی ہے، اور اسی سے جو تھوڑی بہت پہچان بنی وہ اسی سے بنی. تو میں نے اس وقت بھی، کیونکہ میں بالکل بھی مطمئن نہیں تھا طنز و مزاح کی شاعری سے، تو میں نے تبھی اپنا نام، مجھے بہت لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نام کے ساتھ کچھ لگا لیجئے جس سے آپ کی پہچان بن جائے، لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے، کیونکہ ہمیں شاعری کرنی ہے، ہمیں مذاق کا پہلو نہیں بننا، ہمیں مذاق نہیں بننا. اچھا بلال صاحب، آپ کے حالانکہ تحت اتنا اچھا ہے کہ اس پہ 1000 ترنم قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ترنم کی طرف بھی کبھی دھیان دیا؟ آپ نے توجہ دی کہ میں ترنم سے بھی پڑھوں؟ نہیں دیکھیں صاحب، میرا ترنم جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے، مطلب آپ یہ سمجھیے کہ کسی پریم چوپڑا کو کسی فلم میں ہیرو کا رول دے دیا جائے. کیا کہنا بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ. تو دیکھیے بالکل اچھا. اسی طرح کا میرا ترنم ہے. اچھا ترنم کو حالانکہ شاعری کا غازہ کہا گیا ہے، لیکن اکثر و بیشتر شاعروں کا یہ کہنا ہے کہ اصلی شاعری تحت میں ہے. تو ترنم اور تحت، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ
तरन्नुम शायरी का गाजा देखिए है या नहीं? देखो देखो ऐसा है, अल्लाह ने आवाज के अंदर एक कशिश रखी है, एक तासीर रखी है, और जब अल्लाह ने अच्छी आवाज किसी को अल्लाह ताला देता है तो उसकी नेमत होती है और वो दिल पर असर भी करती है। ये बात सही है कि अगर शेर हल्का भी है और उसे अच्छी आवाज में पढ़ दिया जाए तो वो सामईन तक पहुंचता है, लेकिन तहत वाले के लिए मजबूरी होती है कि उससे सिर्फ अच्छा और सच्चा शेर लोगों को देना होता है, क्योंकि उसके पास ना आवाज उसका लिबास नहीं होता आवाज का, शेर का। तो ये शायर जो तहत के शायर होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, बेशक लेकिन बेशक। आवाज का अपना अलग जादू होता है। बिल्कुल, हमने यही पढ़ा और यही सुना कि तरन्नुम हो तो इतना आला हो कि अगर आप 1000 के मजमे में पढ़ें तो तमाम लोगों का ध्यान आपकी तरफ मुतवज्जो हो। हाँ देखो होना तो चाहिए, लेकिन अच्छा एक बात ये भी है, आपने भी तरन्नुम की बात कही, मैं एक एहसान ये भी लोगों पर करता हूं कि मेरा तरन्नुम अच्छा नहीं है, उसके बावजूद मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता। क्या वाह वाह वाह। ये आप देखिए, मेरा तरन्नुम ये अच्छा नहीं आपकी था, मेरी आवाज अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद मैंने नहीं पढ़ा। ये आपकी सामाईन से मोहब्बत है कि आपने हमेशा तरन्नुम से गुरेज किया ताकि कम वक्त में ज्यादा शेर आप सुना सके। तरन्नुम से पढ़ने वाले ये लोग वो का यकीनी तौर पर तहत से ज्यादा वक्त ले जाते हैं शायर। फिलहाल आपका तहत बहुत अच्छा है, उस जाहिर पे सी बात है, मैंने भी लेकिन पहले भी कहा। अच्छा, शायरी में भाई ये है मौजूदा कि हालात जो में जर्रा की जगह है वहीं आसपास। बेशक 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 मौजूदा हालात में आपकी शायरी किस तरह की शायरी हो रही है? क्या थिंकिंग आपके जहन में है? क्या नज्म करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? तमाम मज़ामीन समाज से उठा रहे हैं या क्या जहन में आपके चलता है इस वक्त? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जैसा अभी पहले भी मैं आपको बता चुका कि मेरे आसपास जो कुछ होता है, बेशक। जो कुछ देखो मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था तो बारिश हो रही थी, तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि पापा ये बारिश क्यों होती है। अब एक सवाल उसने खड़ा किया, तो मैंने कहा बेटा नहीं, ये बारिश इसलिए होती है कि हमें पानी की जरूरत है। कि नहीं पापा, ऐसा तो नहीं कि आसमान रोता हो या आसमान से आंसू अच्छा, टपक रहे हो। तो मेरी मेरी बेटी ने मुझसे ये बच्चे बात की, मैंने वहीं से एक बच्चे का शेर सवाल कहा, अच्छा मैंने था। वहीं से, जी हाँ मैंने वहीं से जो है एक शेर कहा, और वो शेर मेरे याद आएगा अभी तो मैं आपको सुनाऊंगा जी कि याद आ गया कि उसका, मैं आपको पहले मतलब सुनाता हूं। जी 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 बिल्कुल। नहीं चलो शेर मैं आपको सुना देता हूं, मैं वक्त की कमी की उससे, कि देखकर बारिश की बूंदे सोचता रहता हूं मैं, हम्म। देखकर बारिश की बूंदें देखकर सोचता बारिश रहता की हूँ। बूंदे सोचता रहता हूं मैं, रो रहा है आसमां भी आज हिजरे यार पर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अब अच्छा, ये शेर वहां से शेर आया तो शेर। आपका बहुत अच्छा है ये। जी जी जी। लेकिन आपने बेटी को क्या कैसे सेटिस्फाई किया, उसको क्या जवाब दिया? नहीं मेरी बेटी ने ये बात की कि आसमान से जो है, आसमान रो रहा है, तो तब मैंने ये शेर, अपने बेटी के जवाब को मैंने शेर बनाया। अच्छा अच्छा। मतलब कभी कभी आप नहीं तो बच्चों से आपने सीखते हैं, उसके मेरा कहने का मतलब है। उस नहीं, आपने उस उन अपनी बेटी के जवाब की तायीद की कि ये जवाब बिल्कुल सही है। हाँ भाई, हाँ तो मैंने वहां से शेर माशाल्लाह। बनाया कि जी, रो रहा है आसमां भी बहुत आज अच्छे। हिजरे यार पर। क्या कहना। तो फिर इसमें ये शेर पहले हुआ, उसके बाद मैंने मतला कहा और शेर इसमें कहे गजल में। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके आसपास होता है, जो आप महसूस करते हैं, वही आपकी शायरी में खुद बखुद आता है, अगर आप ओरिजिनल शायर हैं। माशाल्लाह, बेशक बहुत अच्छे। यकीनी तौर पर देखिए, शायर हालात से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ करता है, जो देखता है वही वो अपनी शायरी में नज़म करता है, और ये तमाम शायरों के साथ है। फिलहाल आप एक बहुत बड़े कारोबारी भी हैं माशाल्लाह, आपका बड़ा मजबूत कारोबार है, तो उसके साथ ये शायरी भी मैनेज कर लेते हैं आप? देखिए मैंने जैसे अभी कहा, मैंने आपको एक शेर भी अपना सुनाया था कि शेर गोई का हुनर रब ने तुझे बख्शा बिलाल, कर नहीं सकता तू जी। रब की इस इनायत से गुरेज। तो ये तो रब की वाह इनायत है, वाह वाह। अल्लाह का करम है। तो जितना वक्त मिल जाता है शायरी के लिए मैं पढ़ता भी हूं और शेर भी कहता हूं, तो उसी हिसाब से मैनेज अच्छा कर लेता हूं। बिलाल भाई, मीर, गालिब, मोमिन, हसरत, मोहानी, फिराक
ان کے علاوہ آج تک جتنے بھی بڑے بڑے شعراء گزرے، تو آپ کو یقینی طور پر آپ کے دل کے قریب کوئی نہ کوئی شاعر ضرور رہے ہوں گے، ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا بتائیں کہ کس شاعر کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا؟ دیکھو، دو آدمی ایسے ہیں، دو تین لوگ ایسے ہیں جن کی شاعری میں بہت زیادہ میں نے پسند کیا، اور ان کی شاعری، ان کی شخصیت مطلب مجھے بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اس میں ایک نام تو ہے ڈاکٹر راحت اندوری صاحب۔ اچھا، جب سے میں نے مشاعرے سننے شروع کیا، اس کے بعد شاعری شروع کی، تو ان کی شخصیت، ان کا لہجہ، وہ کہیں نہ کہیں مطلب مجھے اس نے سب سے زیادہ متاثر اثر کیا۔ انداز ہے جی، بہت اچھے، ایک شاعر تھے، میں آپ کو متاثر بتاؤں، ہوتا۔ ایک ہاں ہاں، ایک ہمارے ساتھ مشاعرے بھی پڑھتے ہیں، عثمان مینائی۔ ان کے جی والد شمشی مینائی، ان کی شاعری جب آپ پڑھو گے تو اس کا رنگ کہیں نہ کہیں آپ کو ہلکا پھلکا اس کا عکس جو ہے وہ میرے آپ کو نظر بھی آئے گا۔ تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ اچھا، متاثر کیا، شمشی مینائی، ماشاء اللہ، راحت اندوری صاحب اور جون انڈیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اثر بہت اچھا۔ میری شاعری پہ، اور پھر باقی میرے جو دونوں استاد ہیں، ساحل فریدی صاحب اور طاہر فراز صاحب، تو وہ میرے لیے بہرحال آئیڈل رہے اچھا، آپ اور نے ہیں۔ یہ 5 نام لیے، آپ نے 5 نام لیے، ساحل فریدی صاحب، طاہر فراز صاحب، شمسی منائی، جون ایلیا اور راحت اندوری۔ تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ کو ان 5 کا ایک ایک شعر بھی ہمیں سنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی پریشانی والی سبب تو نہیں ہے؟ کیونکہ جو دل کے قریب ہوتا ہے اس کا نہیں نہیں، یقینی میں طور بالکل پر میں ہمیں میں سننا بالکل ہوتا سناؤں گا۔ ہے۔ میرے حساب سے اس میں آپ کو وقت زیادہ ضائع نہیں کرتا، کیونکہ راحت اندوری صاحب کے بہت سارے شعر آپ کے بھی یاد ہوں گے، میرے بھی یاد جی ہوں گے، یقیناً، سب کے جی جی، نہیں لیکن سامعین کے بھی یاد۔ آپ کو ازبر ہیں، یعنی کہ بہت اچھے، جی جی ہاں، ان کے بہت سارے شعر۔ تو میرا کہنے کا مطلب، لیکن میں آپ کو ان شاعروں کے شعر سناتا ہوں، اس میں اپنے دو لوگوں کے خاص طور سے۔ ایک تو ساحل فریدی صاحب کے، کیونکہ وہ دنیا میں ہاں، نہیں ساحل ہے فرید اور بہت بے زیادہ مشہور بھی بے نہیں ہے۔ شک، ہاں، ان کے شعر میں آپ بے کو شک، سناتا ہوں، کیونکہ طاہر فراز صاحب، شمشی منائی، راحت اندوری، جی یہ سب آپ کو ان کو ضرور یوٹیوب سنتے پر، رہتے ہیں، فیس بک پر، سب جو ایریا ملتے صاحب مل رہتے جائیں ہیں، گے۔ ملتے رہتے لیکن میں آپ ہیں، کو بالکل بالکل، طاہر فریدی صاحب کے شعر سنانا چاہتا ہوں، اور میں حق بھی سمجھتا ہوں کہ میں یہ حق بھی ادا کروں، کیونکہ مجھے انگلی پکڑ کے انہوں نے چلنا سکھایا، مجھے اس فیلڈ میں بلائے، تو میں آپ کو ان کے کچھ شعر سناتا ہوں، ساحل فریدی صاحب کے۔ جی ایک جی شعر بالکل، کچھ شعر آپ ان کے سنیے کہ سورج لہو لوہان ہے، ہر شام دیکھ لے۔ واہ، سورج لہو لوہان ہے، سورج لہو لوہان ہے، ہر شام دیکھ لے، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے۔ غرور کا انجام دیکھ لے، کیا کہنا ہے، بہت اچھا، اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے، انجام دے، یہ ڈگریاں سنبھال کے رکھ، یہ ڈگریاں، یہ آج کے ماحول پہ شعر ہے، آپ سنیں۔ یہ ڈگریاں سنبھال کے رکھ، کام آئیں گی۔ یہ ڈگریاں یہ سنبھال ڈگریاں کے رکھ، سنبھال کام کے رکھ، آئیں گے، یادگار ہیں، یادگار ہیں۔ یہ ڈگریاں سنبھال کے رکھ، یادگار ہیں، یادگار ہیں، دستے ہنر کوئی کام دیکھ لے۔ اچھا، کیا کہنا، دستے ہنر سدھار کوئی کام دیکھ کوئی لے۔ کام دے، اور شعر سنیا کہ ہر شعر تیرے نام ہے، ہر لفظ تیرے نام، جی ہر شعر تیرے نام ہے، ہر لفظ تیرے نام، لیکن کہیں نہیں ہے تیرا نام، دیکھ لے۔ دیکھ لے، کیا کہنا ہے، ہاں، واہ واہ، ایک شعر سنیا اچھا، ان کا کہ جی 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 میں ابھی کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو۔ جی، ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہو حادثوں کے سامنے، ہوں، ہاتھ باندھے کیوں کھڑے ہو حادثوں کے سامنے، ہاتھ سے کچھ بھی نہیں ہے حوصلوں کے سامنے، حوصلوں کے سامنے، ہاتھ بہت سے کچھ اچھا بھی ہے، نہیں ہے حوصلوں کے سامنے، آئینے سچ بولنے کے جرم میں بدنام ہے، ہوں، آئینے سچ بولنے کے جرم میں بدنام ہے، اور تم بیٹھے ہوئے ہو آئینوں کے سامنے، اور تم بہت بیٹھے اچھا ہوئے ہے، ہو آئینوں کے بہترین سامنے، انتخاب، ہوں، اور تم بیٹھے ہوئے ہو آئینوں کے سامنے۔ آئی، ایک شعر اور سن لیجیے ان کا آپ، میں ان کا حق ادا ہو جائے تھوڑا، کہ بے شک بے شک، مروتوں کا زمانہ گزر گیا شاید، ہوں، مروتوں کا زمانہ گزر گیا شاید، وہ آنکھ آنکھ جو پانی تھا مر گیا شاید، واہ، مروتوں کا زمانہ گزر گیا شاید، وہ آنکھ آنکھ جو پانی تھا مر گیا شاید، بڑے تپاک سے وہ آج مسکرا کے ملا، بڑے ہوں، تپاک سے وہ آج مسکرا وہ کے آج ملا، مسکرا کے ملا، خمار اس کی انا کا اتر گیا شاید، خمار اس کی بہت انا کا اچھا، اتر گیا شاید، اور نہیں نہیں کیا یہ کہنا، میرا عکس تھا،
نہیں نہیں یہ میرا عکس ہو نہیں سکتا، اس آئینے ہی کا پانی اتر گیا شاید، اس آئینے ہی کا کیا پانی اتر گیا۔ بلال بھائی، ہر شاگرد اپنے استاد سے یقینی طور پر بہت کچھ سیکھتا ہے اور بہت کچھ حاصل کرتا ہے اور بہت چیزیں اس کی بہت اچھی لگتی ہیں۔ ساحل فریدی کا تو ترنم بھی بڑا پیارا تھا، بڑا خوبصورت ترنم ارے تھا۔ بڑا تو آپ کے پیارا ذہن میں ترنم تھا، آپ ویسے میرا آپ ترنم کے خود ذہن اچھا میں نہیں تھا تو میں آپ کو سنا بھی لیتا۔ نہیں تو آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میرے استاد ترنم میں پڑھتے ہیں تو میں بھی ترنم سے پڑھا کروں گا؟ ایسا کچھ نہیں آیا آپ کے نہیں ذہن نہیں میں؟ یہ میرے ذہن میں نہیں آیا۔ اب اچھا میں یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ سے کچھ شاگرد بھی ہیں، تو اب میرے شاگرد کوئی تحت میں پڑھتا ہے، کوئی ترنم میں پڑھتا ہے، یہ تو اپنا اس کی جیسی اللہ نے اسے آواز دی، جیسی صلاحیت دی تو اس نہیں حساب سے نہیں، آدمی کرتا وہ ہے۔ بات لیکن ٹھیک ایک ہے، بات میں شیوان میں آپ کو بتا دوں، ہاں میں ایک بات بتا دوں، ہم نے وہ دور دیکھا جو استادوں کا احترام اس زمانے میں تھا۔ بے شک میرا یہ بے رہتا شک تھا کہ میں روز ایک پان لیتا تھا اور استاد کے یہاں جا کر کے چپ چاپ بیٹھ جایا کرتا تھا، تو وہ بلاتے تھے بیٹے بتاؤ اور مصرع دے دیتے تھے۔ اس کے بعد مطلب یہ دیکھیے آپ، اتنا ہم احترام کرتے تھے، پاؤں دبانا، پان لانا، چائے پلانا، مطلب جو احترام جو ادب اس زمانے میں تھا وہ دھیرے دھیرے استادی اب کم ہو رہا ہے۔ ختم ہو گئے، استاد ختم ہو گئے، شاگردوں کا جو ایک کم ہو رہا بالکل نہیں، اب وہ ختم ہو دھیرے گیا دھیرے اب تو بالکل۔ ختم ہو گیا ہے، جی، بالکل اب وہ بالکل ختم ہو رہا ہے اور اس کا نقصان اردو ادب کو ہو رہا ہے اور ہوا ہے۔ اب تو آپ اوپن مائک پہ چلے جائیے، آپ دیکھیے استاد ہے۔ بالکل۔ اصل میں استادی اور شاگردی وہی ہے بلال بھائی کہ شاگرد لکھ کر لے کر جائے اور اپنے استاد کی خدمت میں پیش کرے کہ میں نے یہ شعر کہے ہیں، اب آپ نے اس میں جو کمیاں ہیں اس کی نشاندہی کیجئے اور مجھے سمجھائیے کہ میری کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہی استادی شاگردی ہے۔ لیکن کیوان بھائی الحمدللہ ہمارے یہاں سلسلہ ابھی بھی یہ ہے، میرے جو بچے، میں استاد شاگردوں کا تو نہیں کہتا ہوں، لیکن جو بچے مجھ سے مشورہ کرتے ہیں میں ہمیشہ مصرع دیتا ہوں، یا وہ جو شعر کہتے ہیں لا کر کے انہیں باقاعدہ کوئی غزل، کبھی میں نے ایک شعر اپنے کسی شاگرد کو نہیں دیا، ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ بھائی میں شاگرد کہہ لو، بھائی کہہ لو، کچھ ہی کہو، تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں کہ انہیں سمجھاتا ہوں بھائی اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، آپ ایسا کریے، اور الحمدللہ سب بچے کہہ رہے ہیں، اور نئے لوگوں میں بھی اچھا کہنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آگے بڑھ بھی رہے ہیں، ایسا نہیں۔ بہت اچھے۔ منور رانا نے کہا تھا کہ بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا، ہمارے لہجے میں استاد شعر کہنے لگے۔ نہیں وہ دیکھو منور بھائی کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں میری خیر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ بڑے آدمی ہیں، بڑی نہیں بات نہیں، بڑے لوگوں کی۔ یقینی طور پر یہ، لیکن آپ سے اب وہ گفتگو منور بڑی بھائی اچھی تو ہو کچھ ہی رہی کہہ ہے، سکتے ہیں۔ مزہ آ رہا آپ سے۔ میں آخر میں آپ سے، کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، 10 بجنے والے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ نشبد جی اور جی اس کی جو ٹیم ہے، جو بڑے ایک کافی وقت سے محنت کر رہی ہے، تمام دنیا بھر کے بڑے بڑے اچھے شاعر انہوں نے عوام تک پہنچائے، اس کا منتخب کلام عوام تک پہنچا نشبد کے ذریعے، تو آپ کا کوئی میسج نشبد کی ٹیم کے لیے ہوگا یا نہیں؟ اور ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایسا ہے شیبان بھائی، میری نشبد کے لیے، ان کے پیج کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ ان کا پیج بہت آگے تک جائے، اور خاص طور سے ہماری بہت پیاری بہن ہے منزہ، بہت محنت کرتی ہے وہ، اور بڑا میرا تو خیر احترام بھی کرتی ہے بڑے بھائی کی طرح، اور ان کے ساتھ حمزہ ہے، میرا بھائی ہے چھوٹا، تو یہ لوگ محنت کر رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم، جو لوگ بھی ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں، میں واقف نہیں ہوں اور لوگوں سے، لیکن خاص طور سے منزہ، حمزہ، یہ لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ لوگ بھی شاعری کے میدان میں بھی اور نشبد بھی، یہ سب لوگ ترقی کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ آمین ترقی دے، آمین میں یہ اللہ سے آمین۔ دعا۔ اور واقعی انہوں نے، میں آپ کو بتاؤں، لاک ڈاؤن میں بہت کام کیا، بہت سارے شاعروں کو لائے، اور ایسے لوگوں کو بھی لائے جن لوگوں کو کم لوگ جانتے تھے، ان لوگوں کو انہوں نے بے شک اسٹیج دیا، ان لوگوں کو لے کر کے آئے، اور وہ لوگوں تک ان کا کلام، ان کی شخصیت لوگوں کے سامنے آئی، یہ بھی انہوں نے بڑا کام کیا، اور یہ کر رہے ہیں ابھی، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، مجھے ماشاء امید ہے۔ اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بلال بھائی، یقینی طور پر ایک پیج چلانا بڑا مشکل کام ہے، اور منزہ نور غازی اور حمزہ بلال قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹیم کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے پروگرام عوام تک پہنچائے۔ آپ سے گفتگو بھی بڑی عمدہ رہی، بہت اچھے اچھے شعر آپ نے سنائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ
اب آپ کی زحمت کو بھی جو ہے تمام کیا جائے کہ بہت دیر سے آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. بس میں نشبت ایک بار پھر نشبت کے دونوں ذمہ دار اور تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بلال سہارنپوری صاحب ہم سے جڑے ہوئے تھے اور بڑی محنت کے ساتھ بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا. اپنے منتخب اشعار انہوں نے پیش کیے اور عوام کو بڑے اچھے پیغام دیے. کن مراحل سے انہوں نے اپنا سفر طے کیا, کیا کیا مشکلات ان کے سامنے آئیں, تمام باتوں کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. میں ایک بار پھر آخر میں آپ کا اور نشبت کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے شاعر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ